وہی حیات ہر کافر مشرک کے لیے یہ مانتے ہیں، ہر کافر مشرک کے لیے مانتے ہیں، اور ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے عوام کو یہ پٹی پڑھائی۔ اب آپ دیکھیں جن کتابوں کا میں نے نام لیا، ان کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ ہر کافر اپنی قبر میں زندہ، ہر مشرک اپنی قبر میں زندہ، اور اس کی بھی روح لوٹ کے آ گئی۔ توجہ ہے؟ پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جس کو شک ہو یہ کتابیں پڑھی ہیں اور انشاءاللہ ایک ایک عبارت میں دکھانے کا ذمہ دار ہوں۔ اگلی بات سنو، حیات النبی اب بیچارے پریشان ہو گئے، روح لوٹ کے آ گئی۔ اب اس کو 32 صفوں پہ بیان کیا۔ 32 صفحے دیکھنا تسکین الصدور کے، اس کے آگے تائید کرتا ہے۔ تو آج پتہ ہے نا زادان ہے، اور زادان کو مولانا حسین علی صاحب نے بھی شیعہ لے کے آئے ہیں، اور مولانا حسین علی صاحب کو حضرت صاحب پیر مانتے ہیں، مرشد مانتے ہیں۔ تو بہرحال اسے پتا تھا کہ یہ روایت تو قرآن کے بھی خلاف اور احادیث صحیحہ مشہورہ متواترہ کے بھی خلاف ہے، تو اب کہتا ہے کہ اس کی تائید میں پیش کرتا ہوں۔ وہ تائید کیا ہے؟ کہتا ہے تواد روحہ بین الجسد والاکفان۔ یہاں تو تھی نا تواد روحہ فی جسد ہی، اب وہاں سے سٹیپ بدل گیا۔ یہ تائید ہے کہ جسد اور کفن کے درمیان میں آتی ہے۔ اب یہی عبارت ذرا تسکین الصدور میں دیکھنا، درمیان میں بریکٹ لگائی بزرگوں نے اور فرمایا اپنی طرف سے ایک بات لکھ دی کہ بین الجسد والکفن پہلے آتی ہے اور پھر جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ ٹکڑا اپنا لکھ لیا۔ تو یہ دوسرا، اب ان بیچاروں کو پتا نہیں، اب میں اس کی تفصیل نہیں کروں گا، صرف اشارہ کروں گا۔ کبھی جب پھنس جائیں کہتے ہیں تعلق ہوتا ہے، کبھی کہتے ہیں روحیں قبروں پہ ہوتی ہیں، کبھی کہتے ہیں نصف اعلیٰ دنی توتے ہوتے روحاں بیچانی ہیں نصف اعلیٰ میں، کبھی کہتے ہیں دماغ کے ذرہ میں، کبھی کہتے ہیں دل کے ذرہ میں وہ روح آتی ہے۔ تو یہ ان کے متعدد عقیدے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اور سنو میرے دوستو، یہ قبر کی زندگی نامی کتاب اور اسی طریقہ سے تسکین الاتقیاء توجہ کرنی ہے۔ اب ان سے ایک قدم آگے بڑھے اور اس کے اندر عقیدہ لکھا نبی اللہ حی فی قبرہ و یسیر فی اقطار الارض حیث یشاء۔ اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اور ماسٹر اکاڑوی اور یہ نور محمد ترنڈی یہ کہتے ہیں یسیرو فی اقطار الارض، اللہ کے پیغمبر زمین پر سیر کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، صرف چلتے پھرتے نہیں، یتصرف فی العالم، یتصرف فی العالم، اس کائنات کے اندر تصرف کرتے ہیں، چاہے عالم علوی ہو چاہے سفلی ہو، اوپر کے جہان میں بھی نیچے کے جہان میں بھی انبیاء کرام کو اختیار ملا ہے اور وہ تصرف کرتے ہیں۔ یہ کتاب سٹیج پہ موجود ہے، جس کو شک ہو اس کے ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں۔ میرے دوستو، اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے جواب دینا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ کہ انبیاء کرام چلتے پھرتے ہیں اور کاروبار جہان چلاتے ہیں، تصرف کرتے ہیں، یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے یا ذریت رضا کا عقیدہ ہے؟ یہ قبر کی زندگی میں بھی موجود اور تسکین الاتقیاء میں بھی موجود۔ تو میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اصل کھرا کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اس دیوبندیت کے نام پہ ہماری سیدھی سادی عوام کو کس پلیٹ فارم پہ لے جانا چاہتے ہیں؟ یتصرف فی العالم، حالانکہ اتنی بڑی بات بیان تھی کہ اسی مقام پہ جہاں انہوں نے لکھا روح المعانی کی عبارت اور اس کا پھر تشریح بطور عقیدہ کے ذکر کی، اور اسی مقام پہ علامہ آلوسی نے روح المعانی کے اندر لکھا ہے یہ میرا نظریہ قطعاً نہیں ہے، اسی مقام پہ لکھا ہے۔ اب یہ الفاظ انہوں نے چھوڑ دیے ہیں۔ توجہ ہے؟ تھک گئے ہو؟ حالے تو میں قرآن ہی پڑھنا نے، صرف کتابیں نے۔ ابھی سمجھو ہمارا جھگڑا کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ صاف، جس پہ موت آ گئی، نفخہ ثانیہ سے پہلے، قیامت کے دن سے پہلے، عادتاً اس کی روح اس بدن انسری کے اندر لوٹ سکتی نہیں۔ اور ان کی 25 کتابیں بتاتی ہیں ہر کافر کی روح لوٹ آئی،
ہر منافق کی روح لوٹ آئی، ہر کافر مشرک اپنی اسی قبر کے اندر اعادہ روح کے ساتھ زندہ ہوتا ہے اور روح لوٹ کے آتی ہے۔ اور یاد رکھنا یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں سماع النبی کے عنوان سے، ان کا عقیدہ ہے ابو جہل بھی قبر پہ سنتا ہے، ہر کافر منافق سنتا ہے، ہر ہندو سنتا ہے۔ یہی وجہ ہے نام لیتے ہیں اللہ کے مقرب نبیوں کا، اللہ کے معظم نبی اور مکرم ہستیوں کا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے، اور اپنا عقیدہ جب دلیل دیتے ہیں کہتے ہیں کلیب بدر والا نہیں سنا، کلیب بدر والوں نے نہیں سنا تھا۔ ایک کلیب بدر کون بھی آئی؟ 70 کافر۔ کتنے پہ ایسا؟ 70 جنہ جو ابو جال بھی آئی، وہ تو ایسی یا نہیں؟ تو پھر میرا دعویٰ ثابت ہوا یا نہیں؟ عقیدہ ہے ابو جال کے سوا کا، اور لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ شاعت التوحید والے جی سماع انبیاء کو نہیں مانتے، اور دلیل کیا آ رہی ہے؟ ابو جال سنا ہے ایسی، اور پھر آگے بھی کیا؟ ابو جال سنا ہے سی لہذا ساڈا بڑکا بھی سن دے، مکیس سلیتا ہے نا، ابو جال اتھے سنائی تے ساڈے بڑکے بھی سن دے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میں آکھا انہم، یہ ہم ضمیر دا مرجے اتھو چوی کی تھے ہو گئی ہے، انہم علماء جانتے ہیں، میں سخت بات انشاءاللہ نہیں کروں گا، آج یہ کر رہا ہوں۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ جو روح نکل گئی قیامت تک واپس اور بولو قیامت تک واپس، اور کوئی مردہ عادتاً قیامت تک دنیا والوں کا کوئی کلام نہیں سنتا، دنیا والوں کا کوئی کلام نہیں سنتا۔ اب انشاءاللہ عبارتیں بعد میں آئیں گی، آپ ذرا توجہ کیجئے۔ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ کے قرآن کو شروع کرنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ۔ هو اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اس کا ذرا ترجمہ دیکھنا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ترازو بن کے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ هو الذی انزل الکتاب بالحق، اس لیے آج ہونا چاہیے اظہار حق۔ انزل الکتاب بالحق والمیزان، یہاں بات تفسیریہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ یہ کتاب کیسے آئی؟ المیزان ایتے ترکڑی بن کے آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ عثمانی فرماتے ہیں اپنے عقائد، اپنے اعمال کو تولنا پڑے گا قرآن کی ترکڑی پر، تولنا پڑے گا قرآن کی۔ جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہوا اس کا مذہب بھی حق، وہ محب رسول بھی صادق، اور اہل و سنت وال